حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے سوائے کفر کے ہر چیز کا انکار کر دیا، تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری قوم کی طرف عذاب بھیجنے لگا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل پڑے اور قوم سے 3 دن کے بعد عذاب کا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ وہ بستی چھوڑ دی اور ایک پہاڑ پر جا کر بسیرا کر لیا اور وہاں سے اہل نینوا پر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جا کر کہو کہ جوں کی مقدار جہنم کے انگارے نکال دے اور تم انہیں لے کر اہل نینوا کا احاطہ کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم کی بجا آوری کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق عذاب دیکھ لیا۔ جب قوم یونس پر عذاب اترا تو وہ ان کے سروں پر اندھیری رات کی طرح منڈلانے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو عذاب کے آنے کا یقین ہو گیا تو ان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی کو جان لیا، تو وہ انہیں ڈھونڈنے لگے مگر پا نہ سکے، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم سب جمع ہو کر اللہ سے رجوع کر کے اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ یہ سب لوگ مرد، عورت اور کنواری لڑکیاں، بچے وغیرہ اور تمام چوپائے لے کر نکلے، اور دودھ پلانے والی عورتیں اور ان کے بچے علیحدہ کر دیے اور جانوروں کے بھی بچے الگ کر دیے، اور اپنے سروں پر راکھ ڈال لی اور اچھے کپڑے اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیے اور ٹاٹ اور اون کے کپڑے پہنے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگے اور زور زور سے رونے اور دعائیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی سچائی کو مان لیا اور فرشتے کہنے لگے، اے رب، تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یہ اولاد آدم کے بڑے لوگ ہیں جنہیں تو عذاب دے رہا ہے، بچوں اور جانوروں کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل ان پر سے عذاب اٹھا لو، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، سو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی اور اس کے ایمان نے انہیں نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے ذلت کا عذاب ہٹا لیا دنیا میں اور انہیں ایک خاص وقت فائدہ دیے رکھا۔ جب ان پر عذاب اترنے لگا اور ان کے سروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح منڈلانے لگا تو ان کے کچھ عقل مند لوگ ان کے ایک بچے کچھ عالم کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ یہ جو کچھ ہم پر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو، اب ہمیں ایسی دعا سکھلا دو جس کے ذریعے ہم دعا کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور یہ عذاب اٹھا لے۔ تو اس عالم نے انہیں کہا کہ یوں کہو، اے زندہ اس وقت جب کوئی زندہ نہیں، اے زندہ مردوں کو زندہ کرنے والے، اور اے زندہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب اٹھا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں رہائی عطا فرمائی تو یہ لوٹے اور اپنے قوم کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے۔ اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یونس بن موتی کے قوم سے ہوں۔
حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ یونس نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا ہمیں اس کا حال معلوم نہیں، مگر وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور سچا انسان تھا۔ اس نے ہمیں عذاب کی خبر دی اور وہ ہم پر اس کے بتائے ہوئے وقت پر آ گیا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس نے ہم پر رحم کر دیا، اور اب ہم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور نہ ہی ہم اس کا حال کسی سے سن سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے یونس علیہ السلام کو عزت دی، جب سے وہ ہمارے یہاں سے گئے ہیں نہ آسمان سے بارش ہوئی اور نہ ہی زمین سے گھاس اگی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں یونس کے خدا کی قسم کھاتے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم بغیر یونس کے خدا کی قسم نہیں کھاتے، اور جو اس کے علاوہ کی قسم کھاتا اس کی زبان غدی سے کھینچ دی جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کب سے؟ اس نے کہا جب سے اللہ نے ہم پر سے عذاب ہٹایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے کہا ایک بھیڑ لاؤ، اور وہ ایک مصلوب بھیڑ لایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا دودھ بہا اللہ کے حکم سے، تو وہ دودھ دینے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دودھ دہا اور خود پیا اور رائی نے بھی پیا۔ اس پر رائی کہنے لگا کہ اگر یونس علیہ السلام زندہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ تو ہی یونس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یونس ہوں، اپنے قوم کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام عرض کرو۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو میرے پاس آ کر یہ کہے کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے اور اس پر دلیل بھی پیش کرے، تو میں اپنی بادشاہت اسے دے کر خود حضرت یونس علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کے پاس بغیر کسی نشانی کے جاؤں تو وہ کہنے لگے گا کہ تو بادشاہت کے لالچ میں جھوٹ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور آپ ان کی نظر میں بڑی شخصیت ہیں، بے نسبت اس کے ہاں میں ان کے پاس جا کر قتل نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ بکری جس کا ہم نے دودھ پیا ہے اور یہ جس چٹان سے ٹیک لگا کر کھڑی ہے، یہ بکری اور چٹان تیری گواہی دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے چٹان کو کہا جا اس کی گواہی دے۔ ابن سمعان کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے چرواہے کو کہا کہ اپنی قوم میں جا کر انہیں میرا سلام پہنچا دے اور بتا دے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے۔ تو وہ چرواہا چلا گیا اور اس نے انہیں یہ بات بتلائی، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اور جب اس چٹان اور بکری کو دیکھا تو وہ سب جمع ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ یہ لوگ انہیں دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے چرواہے کو کہا کہ تو ہم میں بہتر ہے اور ہمارا سردار ہے، جب سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہمارا سردار بن گیا۔ پھر اسے بادشاہ بنا دیا گیا، اور اسے کہا یہ اس لیے ہے کہ تجھ سے زیادہ بلند مرتبہ پر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور اب ہم اس کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے کہ تو نے اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی ان سے آخری ملاقات تھی۔ ابن سمعان کہتے ہیں کہ اس چرواہے نے ان پر 40 سال حکومت کی۔ یہ رتبہ اس چرواہے کو حضرت یونس علیہ السلام کے دیدار کی وجہ سے ملا۔